أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ یہ صورت القصص کی آیت نمبر 5 سے 7 تک 3 آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا جو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ترجمہ کیا ہے، میں آپ سب کو وہ ترجمہ ان آیات کا پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرعون نے اپنے ملک میں بڑی تعلی سے کام لیا تھا اور اس کے رہنے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ وہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اس طرح کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا۔
اور ہم نے ارادہ کر رکھا تھا کہ جن لوگوں کو ملک میں کمزور سمجھا گیا تھا ان پر احسان کریں اور ان کو سردار بنا دیں اور ان کو تمام نعمتوں کا وارث کر دیں اور ان کو ملک میں تمکنت بخشیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ کچھ دکھائیں جس کا ان کو خوف لگا ہوا تھا۔ سامعین کرام، انہی 3 آیات کی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی تفسیر کبیر میں کچھ اس طرح تفسیر فرمائی ہے۔ یہ جو حوالہ ہے یہ تفسیر کبیر جلد 7 صفحات 469 تا 470 پر ان کے یہ الفاظ میں اب میں پڑھوں گا۔ وہ ان تینوں آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یوں ہوا کہ فرعون نے اپنی حکومت کے گھمنڈ میں تکبر شروع کر دیا اور لوگوں پر تعدی کرنی شروع کر دی۔ وہ تمام رعایا کے ساتھ ایک سا سلوک نہیں کرتا تھا، نہ ان کی ترقی کی طرف توجہ کرتا تھا، بلکہ مختلف نسلوں اور مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والوں کو آپس میں لڑواتا تھا اور بعض لوگوں کو پسندیدہ اور منتخب جماعت قرار دیتا تھا اور بعض کو حقیر اور حکومت کی حفاظت سے خارج قرار دیتا تھا، اور رعایا کے ایک طبقہ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا تھا اور ان کی نرینہ اولادوں کو ہلاک کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وہ یقیناً زمین میں فساد کر رہا تھا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا اور اس زمانہ میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ جن کو کمزور کیا جا رہا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم ان کو دنیا کا سردار بنا دیں اور ہم ان کو ان انعامات کا وارث کر دیں جو فرعون اور اس کے قریبیوں کو حاصل تھے، اور ہم ان کو ملک میں طاقت بخشیں۔ اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ فرعون اور اس کے ساتھی حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو وہ انجام دکھا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے، یعنی یہ خوف کہ ملک کی بعض قومیں طاقتور ہو کر ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا سے ظاہر ہے کہ فرعون نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، اور وہ جابر بادشاہوں کی طرح لوگوں کو ہمیشہ آپس میں لڑواتا رہتا تھا تاکہ ان میں اتحاد اور یکجہتی پیدا نہ ہو اور اس کے مظالم کی طرف لوگوں کی توجہ نہ پھیرے۔ جس طرح جابر بادشاہ بعض قوموں کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اس طرح مستقل طور پر ایک دوسرے کے خلاف تنافر اور بغض اور حسد کے جذبات بھڑکاتے ہیں، اسی طرح فرعون کی بھی یہی کوشش رہتی تھی کہ اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلیوں کا جھگڑا قائم رہے اور اس کی حکومت کے ظالمانہ افعال کی طرف ان کی توجہ نہ پھرے۔ بہرحال قرآن مجید اس پالیسی کی شدید مذمت کرتا ہے اور اسے فساد فی الارض کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک قانون کا اطلاق غریب اور امیر اور عالم اور جاہل پر یکساں ہونا چاہیے اور اس بارے میں کسی قسم کا امتیاز روا نہ رکھنا چاہیے، اور در حقیقت دنیا میں وہی حکومت پائیدار امن قائم کرنے کا موجب ہو سکتی ہے جو اس امتیاز کو کلیتاً دور کر دے اور قومی، ملکی، نسلی یا مذہبی اختلاف کی بنا پر عدل و انصاف کے تقاضوں کو نہ کچلے۔ فرعون چونکہ بنی اسرائیل کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پہلے تو بنی اسرائیل کی نسل کو دائیوں کے ذریعے بند کرنا چاہا، مگر جب اس سکیم میں اسے ناکامی ہوئی اور دائیوں نے رحم سے کام لیا تو اس نے لڑکوں کو دریا میں ڈالے جانے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خروج باب 1 آیت 15 تا 22 میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے جن میں ایک کا نام صفرا اور دوسری کا فوآ تھا باتیں کی اور کہا
کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھروں کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھیں، سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا بلکہ لڑکوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھیں۔ پھر مصر کے بادشاہ نے دائیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا کہ لڑکوں کو جیتا رہنے دیا؟ دائیوں نے فرعون سے کہا، عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جن کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ پس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا، وہ لوگ بڑھے اور زبردست ہو گئے، اور اس سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈریں اس نے ان کے گھر آباد کر دیے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا۔ سامعین کرام، اس طرح یہ تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں سورۃ القصص کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کی، اس کی تفسیر انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھی ہے۔ اب اس کے بعد خاکسار سورۃ زاریات کی آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 41 تک تلاوت کرتا ہے۔ تو اس میں میں اب بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ ان آیات کا جو ترجمہ بشیر الدین محمود نے کیا ہے وہ وہی میں پڑھتا ہوں۔ وہ ان آیات کا ترجمہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اور موسیٰ کے واقعہ میں بھی بہت سی نشانیاں تھیں جب ہم نے اس کو فرعون کی طرف ایک کھلی کھلی دلیل دے کر بھیجا، اور وہ فرعون اپنے بت خانہ کی طرف پیٹ پھیر کر لوٹ گیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ بڑی ملمہ سازی کی باتیں کرنے والا اور مجنون ہے۔ اس پر ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو اپنے قہر سے پکڑ لیا اور ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور آج تک اس پر ملامت ہو رہی ہے۔ یہ جو آیت نمبر 40 میں لفظ آیا ہے بے رکن ہی، اس کی وہ تشریح کرتے ہوئے اپنے اسی آیت کے نیچے نوٹ لکھتے ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ وہ لکھتے ہیں، قرآن کریم میں رکن کا لفظ ہے جس کے معنی طاقت پانے کی جگہ کے ہیں، اور لفظی معنی اس آیت کے یہ بنتے ہیں کہ فرعون اپنی طاقت پانے کی جگہ کی طرف لوٹ گیا، مگر چونکہ فرعون کے عقیدہ کے مطابق اس کو سب طاقت بیل کے مندر سے ملتی تھی، اس لیے ہم نے ترجمہ میں بت خانہ لکھ دیا ہے، کیونکہ بیل کا مندر لکھتے تھے تو کچھ معنی نہ بنتے تھے۔ سامعین کرام، یہ جو مختصر میں نے اب تمہیدی باتیں کچھ آپ لوگوں سے کی ہیں، اب اے میرے زندہ درگور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب میں اور دیگر سامعین کرام، میں اپنے خطبہ کی طرف آتا ہوں۔ ریئل اسلام چینل کے پلیٹ فارم سے نام نہاد فیضان ختم نبوت کے ایک جیلے نے چند ماہ پہلے خاکسار کے ایک پیروکار عزیزم عبدالقدیر صاحب سے 2 سوال پوچھے تھے۔ پہلا سوال اس طرح تھا کہ سوال کنندہ پوچھتا ہے، محترم، بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا شخص آئے یا جو شخص دعویٰ کرے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے،
اس کے ماننے والوں کا یہ کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ وہ جو مامور یا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ کیوں بھیجا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ بھیجا گیا ہے تو اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی اس وقت۔ تو کیا ہی اچھا ہو آپ کے جو جمبا صاحب ہیں، ان کے دعاوی میں سے مثلا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا تجدید دین کی ہے اور اس کے ریفرنس بھی بتا دیں۔ دوسرا سوال، یہ نام نہاد جو فیضان ختمت کا یہ جالہ ہے، یہ دوسرا سوال اس طرح پوچھتا ہے، آپ اصحاب کا اور آپ کی جماعت کا سارا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ مرزا صاحب کو فلاں بات پہ اتحادی غلطی ہو گئی اور فلاں بات پہ مرزا صاحب کو اتحادی غلطی ہو گئی، جو گویا آپ کے نزدیک جمبا صاحب نے دور کر دی ہے۔ تو محترم، کیا ہی بہتر ہو کہ ایک تو آپ کنفرم کر دیں کہ کیا واقعی یہی بات ہے کہ ایسی اتحادی غلطیاں آپ کے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے ہوئی ہیں، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں، اپنی زندگی میں تو ان کو دور نہیں کیا، ہاں جمبا صاحب نے ان غلطیوں کو آپ کے نزدیک دور کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور دیگر سامعین کرام، مذکورہ جیالے نے اپنی ریئل اسلام چینل پر 13 اگست 2019 کو یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس کا عنوان یہ تھا کہ عبدالغفار جمبا صاحب کے پیروکار ان کو مجدد ثابت کرنے میں بری طرح ناکام۔ خاکسار نے اس جالہ صاحب کے مذکورہ سوالوں کا جواب دینے کا سلسلہ اپنے 6 ستمبر 2019 کے خطبہ جمعہ سے شروع کیا تھا۔ اپنی تجدید کے حوالہ سے 13 اور 20 ستمبر کو 2 خطبے دیے تھے، جن کے عنوان اس طرح تھے کہ موعود مجدد صدی ہجری 15 اور اس کی تجدید اور اصلاح کی حقیقت حصہ اول، اور موعود مجدد صدی ہجری 15 اور اس کی تجدید اور اصلاح کی حقیقت حصہ دوئیں۔ یہ 13 ستمبر اور 20 ستمبر کے خطبوں کے عنوانات ہیں۔ اس کے بعد اس صاحب نے یعنی مذکورہ جیالے صاحب نے اور سوال پر سوال اس عاجز پر داغنے شروع کر دیے، یعنی خاکسار پر، موعود مدعی ذکی غلام مسیح الزمان پر، اور پھر خاکسار کو بھی ان کے سوالوں سے متعلقہ جوابات دینے پڑے۔ 27 ستمبر سے 8 نومبر 2019 تک کے خطبات انہی متفرق موضوعات کے حوالے سے خاکسار نے دیے ہیں، اور اس طرح خاکسار نے اپنی تجدید اور اصلاح کی حقیقت کے حوالے سے جو سلسلہ 13 ستمبر سے شروع کیا تھا، اسے وقتی طور پر خاکسار کو چھوڑنا پڑا۔ یہاں پر میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو دوسرا سوال ابھی میں نے ان کا پڑھ کر سنایا ہے اتحادی غلطیوں کے حوالے سے، خاکسار نے 27 ستمبر کے بعد اپنے کسی خطبہ جمعہ میں اس سوال کا بھی الحمدللہ جواب دیا ہوا ہے، لیکن میں مزید جب اپنے تجدیدی جو میری اصلاحات ہیں جو میں نے کی ہیں جماعت احمدیہ میں، ان کے متعلق جب میں اپنا جواب ختم کر دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر میں اتحادی غلطیوں کے حوالے سے جیالہ صاحب کے سوال کا جواب دوں گا۔ لیکن ویسے میں نے 27 ستمبر کے بعد کسی خطبہ جمعہ میں اتحادی غلطیوں حوالہ سے میں نے بہت اچھا ایک خطبہ دیا ہے، اس میں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی اتحادی غلطیوں کے حوالے سے جو ان سے سرزد ہوئیں ان پر میں نے روشنی بظاہر ڈال دی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، مذکورہ جیالے صاحب کا طریقہ واردات یہ رہا ہے کہ خاکسار کے خطبہ یا تقریر میں سے سیاق و سباق سے الگ کر کے کوئی ایک یا دو فقرے لے کر اس پر اپنی پسند کا تبصرہ کرنا اور پھر اس پر ہنسی، تمسخر اور ٹھٹھا کرنا،
اور پھر یہ صاحب ہر تجدید کا ریفرنس بھی مانگتا ہے۔ لہٰذا اگر ریفرنسوں کے ساتھ کسی تجدید کا ذکر کیا جائے سامعین کرام، تو پھر ایک خطبہ جمعہ میں ایک یا دو تجدیدوں کا ہی ذکر ہو سکتا ہے۔ اب احمدی حضرات اور دیگر سامعین کرام سے گزارش ہے کہ وہ خاکسار کے 6 ستمبر سے 8 نومبر تک کے خطبات جمعہ سنیں اور پھر اس تماشبین کی ویڈیو آڈیوز بھی سنیں جن میں یہ صاحب خاکسار پر ہنسی تمسخر اور مذاق اڑاتا پھر رہا ہے۔ جب ہو گئے ہیں ملزم، اترے ہیں گالیوں پر، ہاتھوں میں جاہلوں کے سنگے جفا یہی ہے۔ دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، پاکوں کی ہتک کرنا سب سے برا یہی ہے۔ نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ تخم فنا یہی ہے۔ اے میرے زندہ درگور احمدی بھائیوں، کسی بھی احمدی یا غیر احمدی مسلمان کا حق ہے کہ وہ کسی مدعی کے دعویٰ کے متعلق سوال کرے، لیکن سوال کنندہ کو بھی چاہیے کہ وہ مدعی کو یہ حق اور ٹائم بھی دے کہ وہ اس کے سوال کا جواب دے سکے۔ جلدی جلدی سوال پر سوال کرتے جانا اور پھر موضوعات کو بھی بدلتے رہنا ہرگز معقول اور نیک اور متقی انسانوں کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ نہ ہی اس سے سوال کنندہ کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے عام احمدیوں اور دیگر سامعین کرام کو کوئی فائدہ ہوگا۔ خاکسار مخالفین سے گزارش کرتا ہے، یعنی رحیل اسلام یا نام نہاد فیضان ختم نبوت کے جالوں سے گزارش کرتا ہے کہ اگر سوالات کرنے ہیں تو جوابات سننے کا بھی اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ اب آج کے خطبہ جمعہ سے خاکسار دوبارہ اپنی تجدید اور اصلاح کے حوالے سے خطبات کا سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ان کے یہ جو دونوں سوال ابھی میں نے پڑھے ہیں، ان دونوں سوالوں کے جوابات دینے کا موقع فراہم کریں گے۔ سامعین کرام، تجدید سے کیا مراد ہے؟ تو اس ضمن میں آج پھر خاکسار جواباً گزارش کرتا ہے کہ جب کسی نبی کی امت یا جماعت میں کوئی ایسا بد عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے یا اسے پیدا کر لیا جاتا ہے یا اسے پیدا کر دیا جاتا ہے جو کہ قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہوتا ہے، تو اس قسم کے بنے ہوئے یا بنائے گئے عقیدے کو امت یا جماعت میں بدعت یا غلطی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی پیدا شدہ غلطیوں یا بدعتوں کی لوگ خود اصلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود غلطیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا غلطیوں کو پیدا کرنے والے خود اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ امت یا جماعت میں سے اپنے کسی بندے کو چن کر اسے پیدا شدہ غلطیوں کا علم دیتا ہے، اور پھر وہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں امت یا جماعت میں پیدا شدہ اس قسم کی بدعتوں اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور پھر نقلی اور عقلی دلائل کے ذریعے ان کی تجدید اور اصلاح بھی کر دیتا ہے۔ اس قسم کا فریضہ سر انجام دینے کو تجدید یا اصلاح کہتے ہیں، اور جس مومن بندے سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی تجدید اور اصلاح کا کام کرواتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق مجدد یا مصلح کہلاتا ہے۔ تجدید کے سلسلے میں آن فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی کتاب ہے، کتاب الملحم سے لی گئی ہے۔ اس میں آن نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تجدید کے لیے ہر صدی کے سر پر امت میں سے کسی انسان کو، کسی مومن بندے کو کھڑا کر کے اس سے تجدید کا کام لیتا رہے گا، یعنی صدی کے سر پر ایک انسان کو کھڑا کر کے۔
خاکسار یہاں تجدید کی مثال کے طور پر اپنے آقا اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام صاحب کی ایک تجدید کی مثال آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد السلام امت محمدیہ کے سامعین کرام ایک فرد تھے، اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ امت محمدیہ کا جو آج کل جھوٹا عقیدہ رائج ہے امت میں، حضرت مرزا غلام احمد السلام کا بھی پیدائشی یہی عقیدہ تھا۔ جیسا کہ وہ خود اپنے اس عقیدے کے متعلق فرماتے ہیں، براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 601 تا 602 حاشیہ در حاشیہ۔ یہ میں ثبوت دے رہا ہوں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد السلام کا بھی پیدائشی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہی جھوٹا عقیدہ تھا جو کہ اس وقت بھی امت میں حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام سے رائج ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ خدائے تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضح اور آیات بیانہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا۔ اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارحاس کے واقعہ ہے۔ یعنی حضور صاحب اپنے زمانے کو، اپنے کاموں کو، یعنی اس کے لیے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ یہ میرا زمانہ بطور ارحاس کے واقعہ ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضور صاحب، یعنی اس وقت، یعنی میرے بعد جلالی طور پر خدا تعالیٰ اتمام حجت کرے گا، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اتمام حجت کر رہا ہے۔ تو حضور صاحب نے یہ جو کتاب لکھی ہے اپنا 1880، 81، 82، 84 تک، یہ حضور صاحب کی یہ چاروں جلدیں جو براہین احمدیہ کی شائع ہوئی تھیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1884 تک حضور صاحب کا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے وہی عقیدہ تھا جو کہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ تھا، جو آج تک بھی اکثریت جو امت ہے سوائے جماعت احمدیہ یعنی احمدیوں کے، حضرت مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں کے، باقی امت کا جو عقیدہ ہے اس وقت ہے۔ تو بعد ازاں 1891 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب پر انکشاف فرما دیا کہ وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم یا وہ ذکی غلام جس کی بشارت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے نے موسفی مریم علیہ السلام کو دی تھی، یہ صورت مریم میں سارا ذکر ہے اس کا، اور اس کا نام بھی صورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے۔ اللہ نے بتا دیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو 1891 کے آخر میں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو دوسرے انسانوں کی طرح، دوسرے نبیوں کی طرح دنیا میں اپنی طبعی زندگی گزار کر فوت ہو چکا ہے۔ آسمان پر کوئی انسان نہیں گیا، کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ نہیں گیا بجسم انصری، نہ اس نے نازل ہونا ہے۔ تو آنے والا امتی فرد ہے، امت ممتیہ میں سے یہ اللہ تعالیٰ اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی مماثلت کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دے گا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور اس سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بتا دیا ہے،
اپنے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو کہ اس امتی فرد کا مسیح عیسیٰ ابن مریم نام رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس جماعت میں اس بندے نے نزول فرمانا ہے وہ جماعت بالکل یہودیوں کی کاپی ہوگی اس وقت. اور می تواند شد یہودی می تواند شد مسیح کے محاورہ کے مطابق جب لوگ یہودیانہ رنگ اختیار کر لیتے ہیں، یہودی نما بن جاتے ہیں، تو پھر ان میں مسیحی نفس لوگ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا کرتا ہے. تو آسم کا اس وجود کے متعلق جس نے امام مہدی علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونا ہے دنیا میں، امت محمدیہ میں دین اسلام کی تجدید کے لیے، دین اسلام کی کامیابیوں اور فتوحات کے لیے، اس کا نام آسم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے. جیسا کہ آسم فرماتے ہیں تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور وہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یعنی ابن مریم آسم نے اس کو قرار دیا ہے، مسیح فرمایا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں میں، جس جماعت میں اس مسیح عیسیٰ ابن مریم اس امتی فرد نے نزول فرمانا تھا، وہ جماعت یہودیوں کی طرح ہو چکی ہوگی. تو یہ اسی لیے آسم نے اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے، نہ کہ ابراہیم، نوح، موسیٰ، یعقوب وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک وجہ ہے. تو حضرت مرزا غلام احمد کو 1891 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی. آپ کی 3 کتابیں ہیں، فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ. تو ازالہ میں بڑی تفصیل سے پھر حضور سامنے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے حوالے سے بتایا ہے دنیا کو یا مسلمانوں کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر الہام بھی نازل فرما دیا. میں اس کا حوالہ یہاں پر پڑھ دیتا ہوں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402 پر حضور فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے. وَقَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ. اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے. اسی طرح حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ میں فرماتے ہیں، یعنی 30 آیات بھی وہ پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی اپنی اس کتاب میں، جن کے مطابق کوئی انسان بھی زندہ بجنس انسی آسمان پر نہیں جا سکتا. تو یہ اشعار بھی حضور صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم. مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر. وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے. سامعین کرام، اب میں چند اور باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. اور غالباً گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ بھی میں نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے، اور حقیقت الوحی میں آپ علیہ السلام کا حوالہ میں نے گزشتہ خطبات میں پڑھا ہے، جس میں حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام رسل رکھا. یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کا ذیل بروز قرار دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بروز اور ذیل قرار دیا. باقی سارے انبیاء کا حضور صاحب نے وہاں پر نام لکھے ہیں حقیقت الوحی کے اس حوالے میں. اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ یا اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ میں یہ سارے حوالے پڑھے ہیں. اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ آپ کی یہ جماعت جو ہے، جماعت احمدیہ، بنی اسرائیل کی قائم مقام جماعت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً یہ بھی بتایا کہ اسی جماعت میں بعض لوگ فرعون اور حامان کا رویہ بھی اختیار کرنے والے ہیں. یعنی اس میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے تیرے پیروکاروں میں سے کہ جن کی خصلتیں، جن کے رویے فرعون کی طرح ہوں گے، یا وہ فرعون کے مثیل ہوں گے یا حامان کے مثیل ہوں گے. تو اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بطور حوالہ بتانا چاہتا ہوں کہ تذکرہ صفحہ 451 452 پر مورخہ 9 اپریل 1905 کو ایک الہام حضور صاحب پر نازل ہوا تھا. وہ اس طرح تھا
کہ اللہ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے، کل اندی شہادتم من اللہ فہل انتم مومنون کففت ان بنی اسرائیل انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین انی مع الافواج آتی کا وقتاً۔ ترجمہ اس طرح حضور سامنے نیچے لکھا ہوا ہے، وہی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تیری جماعت کے لوگوں کو جو مخلص ہیں اور بیٹوں کا حکم رکھتے ہیں بچاؤں گا۔ اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے، اس طرح پر وہ بنی اسرائیل ٹھہرے۔ یعنی جماعت احمدیہ جو ہے، ہم سب جو ماننے والے ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے، وہ تو اپنے شعر میں کہتے ہیں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار۔ وہ آخری زمانے کے یعقوب بھی تھے، اور یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا۔ تو حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے، یعنی آپ کی جماعت جو ہے، آپ کے پیروکار ہیں، ان کو بیٹے اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس طرح پر وہ بنی اسرائیل ٹھہرے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی یہ جو جماعت ہے، جماعت احمدیہ، ایک لحاظ سے جو گزشتہ جو ہے بنی اسرائیل، اس کی قائم مقام ہے۔ یعنی یہ بھی اسی طرح بنی اسرائیل ٹھہری ہے اللہ تعالیٰ کے الہام میں، جو حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا۔ آگے اس نے فرماتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون، یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان، یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں، یہ سب خطا پر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنی تمام فوجوں کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے ساتھ، نشانوں کے دکھلانے کے لیے ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا۔ یعنی اس وقت جب اکثر لوگ باور نہیں کریں گے اور ہنسی اور ٹھٹھے میں مشغول ہوں گے اور بالکل میرے کام سے بے خبر ہوں گے، تب میں اس نشان کو ظاہر کر دوں گا کہ جس سے زمین کانپ اٹھے گی۔ تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا۔ مبارک وہ جو ڈریں اور قبل اس کے جو خدا کے غضب کا دن آوے توبہ سے اس کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ حلیم اور کریم اور غفور اور تواب ہے، جیسا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحات 525 تا 534 پر یہ ساری باتیں حضور صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں۔ میں دوستوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، وہ فرعون جو تھا نا، وہ تو گزر گیا اس کا زمانہ، بلے 3-3.5 ہزار سال پہلے کی یہ باتیں ہیں۔ لوگ جو ہوتے ہیں اپنی خصلتوں کی وجہ سے، رویوں کی وجہ سے فرعون یا حامان بن جایا کرتے ہیں۔ یعنی الگ ہوتے ہیں، وجود الگ ہوتے ہیں، لیکن اپنی رویے جو ہیں، ان کی خصلتیں جو ہیں، جب فرعون کی طرح ہو جاتی ہیں، حامان کی طرح ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی ایک لحاظ سے اس وقت کے اپنے زمانے کے فرعون اور حامان بن جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر 18 مارچ 1907 کو ایک الہام نازل فرمایا تھا۔ یہ تذکرہ صفحہ 596 پر الہام ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں، یا احمدی بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو جس موسیٰ کا اس الہام میں ذکر ہے، دراصل وہ موعظ ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت ہی ہے، یہ کوئی الگ وجود نہیں ہے۔ اور دراصل یوں مقدر ہونا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب کی وفات کے بعد اس کی جماعت، اس کے پیروکاروں کو ہی کسی فرعونی شخص نے، فرعون نما شخص نے اور حامان نما لوگوں نے ان کو قابو کر لینا تھا، اس کی پیروکاروں کو، جماعت کو، یا بنی اسرائیل کو۔ مرزا غلام صاحب کی جو بنی اسرائیل جماعت ہے، اس کو قابو کر کے اس کو غلام بنا لینا تھا۔ ایسے ہی جیسا کہ اس فرعون نے، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جس سے پھر حضرت موسیٰ صاحب نے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا، اس فرعون نے جس طرح بنی اسرائیل کو قابو کیا، غلام بنایا تھا، اسیر بنایا تھا، اسی طرح مرزا غلام احمد صاحب کے بعد بھی یہ واقعہ ہونا تھا۔ ابھی میں نے ان کا الہام بھی پڑھ دیا ہے، اس کی ترجمہ بھی بتا دیا ہے، اور تشریح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ اور یہ جو الہام ہے 18 مارچ 1907 کا، ایک موسیٰ ہے،
میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ آپ الہامی پیشگوئی مسلم موت پڑھیں، اس میں اس ذکی غلام کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ تو اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا یعنی اسیروں کو چھڑائے گا، ایسے ہی چھڑائے گا جیسے حضرت موسیٰ سامنے بنی اسرائیل کو اس زمانے میں فرعون سے چھڑایا تھا۔ تو یہ مرزا غلام صاحب کے بعد ہونے والا یہ واقعہ ہے، جماعت احمدیہ میں واقعہ ہوگا۔ پہلے جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں حضور السلام کے پیروکار ماننے والے احمدی بھائی، وہ جو بنی اسرائیل کے قائم مقام ہے، یہ وہ بنی اسرائیل کی طرح ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے لیے، کیونکہ آپ علیہ السلام یعقوب تھے، آخری زمانے کے اسرائیل تھے۔ ان کو کوئی شخص جماعت میں فرعون نما بندہ ان کو اسیر کرے گا، ان کو غلام بنائے گا اور ان کی گلوں پر مطلب کہ غلامی کے توق ڈال دے گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب یہ واقعہ جماعت میں ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس موسیٰ کو بھی ظاہر کرے گا جس کا بھی الہام میں ذکر ہے۔ یا میں کہہ سکتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے جس نشان رحمت اور جس ذکی غلام کی یا جس مسلم موت کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو بشارت دی، وہ پھر بندہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ظاہر کرے گا، اس کا نزول ہوگا، اور پھر وہ جس طرح حضرت موسیٰ صاحب نے جنگ کی یا جد و جہد کی تھی بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے، اسی طرح وہ بھی جماعت احمدیہ میں وہ شخص جو ہے ذکی غلام وہ جد و جہد کرے گا، اور اس طرح یہ جو آخری زمانے کی بنی اسرائیل یا جماعت احمدیہ کے افراد ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی رستگاری پا جائیں گے۔ تو ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں کہ اگر بلائے دمشق یا بلائے قادیان، ایک ضمنی بات ہے کہ یہ بلائے قادیان کی یہ کھڑپیچ ہے خلفائے علی منہاج نبوت ہیں، مثلا اگر جیسے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم خلفائے علی منہاج نبوت ہیں، قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں، اگر یہ واقعی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک موسیٰ کی جو حضرت مرزا غلام صاحب کو خبر دی ہے، ابھی میں نے الہام پڑھا ہے، تو یہ کس مقصد کے لیے دی ہے؟ اگر یہ لوگ واقعی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے، یہ قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں، یہ بلائے قادیان کے کھڑپیچ نہیں ہیں جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ہیں، تو یہ الہام جو ہے ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا، یہ الہام مرزا غلام صاحب پر کس مقصد کے لیے ہوا تھا؟ بلا شبہ حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت میں فرعون اور حامان بننے والے پیدا ہونے والے تھے، اور پھر ان کے مقابلہ کے لیے کسی موسیٰ کی بھی ضرورت تھی، جیسے کہ ایک محاورہ ہے نا کہ ہر فرعون را موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ہر فرعون کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کسی موسیٰ کو بھی کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ تو پہلے بھی ایک فرعون جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، موسیٰ صاحب اس کے مقابلے میں اللہ نے کھڑے کر دیے، اور انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو آزادی دلائی، رستگاری دلائی اس فرعون سے، اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا سمندر میں۔ اسی طرح مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں بھی وہی واقعہ ہونے والا تھا کہ مرزا صاحب کے پیروکاروں کو کسی فرعون نما شخص نے اور حمان ٹائپ لوگوں نے اسیر کر لینا تھا مذہب کے نام پر، حقیقی اسلام کے نام پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جس کا چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو بشارت دی تھی، اللہ نے اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو کا نزول فرمانا تھا جماعت میں، پھر اس نے دلائل اور براہین کے ساتھ جد و جہد کر کے اسیران راہ مولا، یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہیں یا جماعت احمدیہ کے افراد ہیں، ان کو رستگاری دلانی تھی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تجدیدی باتوں کا تعلق ہے، یہ جو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، آج میں صرف ایک تجدید کی بات کروں گا۔ پہلے جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ 13 اور 20 ستمبر 2019 کو 2 خطبے میں نے دیے تھے، اس میں بھی میں نے تجدیدی کاموں کی باتیں کی ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اب سے آئندہ بھی ہو خطبے میں دوں، ترتیب کے لحاظ سے 1 بائی 1 کر کے میں اپنی تجدیدوں کا ذکر کروں، تاکہ یہ جو سوال کنندہ نے سوال کیا ہے میری کسی پیروکار پر، تو اس کو اس کی سوال کا صحیح جواب مل جائے، اور پورے عامدی جو بھائی ہیں وہ بھی اس خاص کر کے دعویٰ کے حوالے سے اگر وہ جاننا چاہیں کہ عبدالغفار جمبا نے کیا کیا تجدیدی اصلاحات کی ہیں یا کیا تجدیدی کام کیے ہیں، تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آج میں صرف ایک تجدید کی بات کروں گا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مرزا محمود کا
حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعتی احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنانے کی بدعت، جرم یا غلطی، یہ جو اور اس کی تجدید کی آج میں بات کروں گا، صرف کہ انہوں نے جناب مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت کے اندر، جماعتی احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنائی تھی۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب 26 مئی 1908 کو انہوں نے وفات پائی تھی لاہور میں، اور اس کے بعد پھر ان کی وفات کے بعد صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین کے جملہ جو ممبران تھے 14، اور پھر ان کی وفات وقت قادیان میں جو حاضر احمدی تھے 2000-2500 جتنے بھی تھے، ان سب نے متفقہ طور پر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مرزا غلام صاحب کے جانشین کے طور پر انتخاب کر لیا تھا۔ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت یا امارت یا قیادت کا جو زمانہ ہے 6 سال پر مشتمل ہے، اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات غالباً مارچ 1914 میں ہوئی تھی، یا مارچ یا اپریل میں ہوئی تھی، اس وقت میرے ذہن میں معین 14 مارچ یا اپریل وغیرہ ہوئی تھی، صحیح اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے وہ تاریخ۔ تو آپ کی وفات جب ہوئی تھی تو اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے، جس نے اپنی پہلی ہی تیاری کی ہوئی تھی آپ کی، یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں یا دور امامت میں یا دور امارت میں جماعت پر قبضہ کرنے کی، وہ تیاری ان کی پوری تھی، مکمل تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صدر جو انجمن احمدیہ مرزا غلام صاحب نے بنائی تھی یا مجلس معتمدین، ان کی اکثریت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جماعت کی قیادت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس کو پتہ تھا اس بات کا، اس نے سب معلوم کر لیا۔ پھر یہ ساری سازشیں اس نے اس لیے کی تھیں کہ اس نے ہر حال میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کی وفات کے بعد جماعت پر اپنا قبضہ کرنا تھا اور جماعت کا قائد بننا تھا، اور طاقت سے بنا، اور اس نے پورے بندوبست کر لیے تھے یہ سارے جماعت پر قبضہ کرنے کے یا قیادت پر قبضہ کرنے کے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں۔ اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں بند رکھیں، اور جو بھی کرتے رہے مرزا بشیر الدین محمود احمد، تو یہ سمجھ گئے کہ میرے آقا کا، میرے جو ہے مرشد ہے، اس کا بیٹا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ عقیدت میں سمجھ لیں یا لحاظ سمجھ لیں، انہوں نے آنکھیں بند رکھی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو یہ اپنا یہ کام کرتے رہے، ان کو موقع مل گیا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی مہدی، کسی مسیح یا کسی نبی کا اگر بیٹا کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس بیٹے کی عزت کرنا، اس کا ادب کرنا تو ٹھیک ہے، اس کے پیروکاروں کو، اس نبی کے یا مسیح کے، اس کے مہدی کے پیروکاروں پر فرض ہے، اس کی کریں، اس کا ادب بھی کریں۔ اور لیکن اگر وہ برائیاں کرنی شروع کر دے، وہ بیٹا غلط کام کرنے شروع کر دے، سیاستیں کرنا شروع کر دے، تو اس وقت کے جو جانشین ہوگا اس نبی کا، اس مسیح کا یا مہدی کا، اس کو چاہیے اس کے اس حوالے سے لحاظ نہ کرے، کیونکہ اگر وہ لحاظ کرے گا تو پوری جماعت پر وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، تو وہ تو ختم ہو جائے گی جماعت۔ وہ جو یعنی مسیح مہدی آ کے یا نبی آ کے جس نے تجدید کیا، وہ تو ساری ضائع ہو جائے گی۔ تو بہرحال مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے بہت محترم ہیں، بڑے نیک برگزیدہ اور اپنے آقا میں فنا وجود تھے، درویش صفت بندے تھے، لیکن یہ بہرحال ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے آنکھیں کیوں بند کی۔ آج جو عذاب جماعتی احمدیہ کے گلے پڑا ہوا ہے یا احمدیوں کے گلے پڑی ہوئی ہے جو بلائے قادیان، اس کی موجبی وہ جو ان کی آنکھیں بند کرنا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ وجہ بنا۔ اگر وہ اس وقت کنٹرول کرتے ان باتوں کو کہ مرزا بشیر الدین محمود آپ کیا کرتے پھر رہے ہو، وہ کام نہ کرنے دیتے، کیونکہ یہ سارے کام انہوں نے غلط کام کیے ہوئے ہیں، یعنی جماعت کے اندر انہوں نے اپنی جماعت بنا لی تھی، تو انہوں نے آنکھ بند کر رکھی۔ کیوں بند کی تھی آنکھیں انہوں نے؟ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، تو یہ تو جماعت کو ختم کرنے والی باتیں، ضائع کرنے والی باتیں تھیں۔ ان کو چاہیے تھا، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، ان کو چاہیے تھا کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے اور اس بندے کو جتنے سارے اس نے غلط کام کیے ان سے روکتے، کیونکہ یہ تو شر ڈالا انہوں نے جماعتی احمدیہ میں، سیاست کھینچ کے لے کے آ گیا جماعت میں، روحانیت تو ختم ہو گئی، یا مذہبی جماعت ہونا یا مذہب کا ہونا تو ختم ہو گیا، وہاں پر تو سیاست آ گئی۔ اب میں وہ بتاتا ہوں
کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں ہر مولوی صاحب سے پوچھے بغیر حق معدل امام مہدی و مسیح موسم حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنا لی تھی. اب میرا کوئی مخالف یا جماعت احمدیہ قبرستان کا کوئی جیلہ کہہ سکتا ہے کہ عبدالغفار جمبا آپ کا اس کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو میں اس کا اب ثبوت آپ لوگوں کو دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں صدر انجمن احمدیہ بنا دی تھی. وہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت بھی موجود تھی اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کے منتخب کردہ وجود تھے، جماعت کے قائد یا امام یا امیر وغیرہ. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1909 میں انجمن ارشاد بنائی. اب سوال یہ ہے انہوں نے کیوں بنائی جب اس کے والد کے بنائی ہوئی تھی صدر انجمن احمدیہ؟ اور پھر یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے یہ انجمن ارشاد مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت لی تھی؟ اجازت لے کر یہ بنائی تھی؟ میں اپنے مخالفوں کو کہتا ہوں، قبرستان کے نام نہاد خلیفوں اور مولویوں کو کہتا ہوں، جیلوں کو کہتا ہوں، آپ مجھے تاریخ احمدی سے وہ خط نکال کے دکھا دیں، تحریر، کہ جس میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو 1909 میں انجمن ارشاد بنانے کی اجازت دی ہو. اگر انہوں نے اجازت دی، آپ ثابت میرے آگے ثبوت لے آئیں تو میں کہوں گا بس ٹھیک ہے، پھر کوئی غلطی نہیں ہے، کیا کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے. اگر نہیں اجازت دی تھی، بغیر پوچھے کہ بنائی تھی، تو یہ جماعت احمدیہ کے اندر جماعت مرزا بشیر الدین نے اپنی جماعت بنانے کا یہ کام شروع کیا تھا. اس کی پہلا سٹیپ تھا 1909 میں انہوں نے انجمن ارشاد بنائی. دوسری کہ 1911 فروری 1911 میں مجلس انصار انہوں نے بنا لی. وہ اس لیے بنا لی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین مجھے تو کبھی بھی جماعت احمدیہ کی قیادت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد نہیں دے گی. تو انہوں نے اپنی مجلس انصار بنا لی. حالانکہ ان کو کیا حق تھا یہ کام، کیونکہ امام تو یا امیر تو قائد تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیا انہوں نے فروری 1911 میں جو مجلس انصار بنائی جماعت احمدیہ میں مرزا صاحب کی جماعت میں، کیا انہوں نے اس کی اجازت لی تھی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں حضور میں یہ بنا سکتا ہوں؟ میرے مخالف جماعت احمدیہ قبرستان کے جالے مجھے اس کا ثبوت دے دیں بھی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اس کی اجازت دی تھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو. پھر میں کہوں گا کہ نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں، یہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کام کیا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا قطعاً یہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے طور پر یہ سب کام کیے ہوئے ہیں. کوئی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی انہوں نے اجازت نہیں لی تھی، حالانکہ قائد وہ تھے، امام وہ تھے، امیر وہ تھے. تو انہوں نے اپنی عقیدت کا یا اپنے مسیح موعود کا بیٹے ہونے کا یہ ناجائز فائدے اٹھائے. جون 1913 میں الفضل انہوں نے اخبار جاری کر لیا. یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے بعد میں جھوٹا دعویٰ بھی کرنا تھا مسلم موعود ہونے کا، کیونکہ مسلم موعود کے متعلق یا ذکی غلام کے متعلق اللہ کا فرماتا ہے اس کے بعد فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. تو اس شخص نے دیکھو اپنے اخبار جاری کیا، اس کا نام الفضل رکھا جو آج تک چل رہا ہے، اور اسی محمودیت کی وہ پروپیگنڈا کا اخبار ہے. تو میں سامعین کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو حضرت مرزا غلام صاحب اپنی زندگی میں 2 اخبار جاری کیے تھے جماعت احمدیہ کے، البدر اور الحکم. علاوہ اس کے بچوں کے لیے رسالہ بھی حضور صاحب نے جاری کیا تھا، رسالہ تشیع الاذان. اور پھر ریویو آف ریلیجنز کا ایک اور بھی رسالہ تھا انگلش کا. یہ سارے کافی تھے جماعت احمدیہ کی تبلیغ کے لیے. اب مرزا بشیر الدین محمود نے پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے دوران یہ الفضل کیوں جاری کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعتی احمدیہ مرزا صاحب کی جماعتی احمدیہ کے بدر اپنی جماعت بنا رہے تھے اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند تھیں. اور میں پھر کہتا ہوں اپنے مخالفوں کو کہ آپ مجھے تاریخ احمدی سے اس کا حوالہ دے دیں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو یہ الفضل اخبار جاری کرنے کی اجازت دی تھی، وہ مجھے ثبوت دیں. چوتھا یہ کہ حضور صاحب نے اپنی زندگی میں جماعت میں 2 چندے جاری کیے تھے، کیونکہ جماعت کا کام چلانے کے لیے ضرور ہوتا ہے کہ کچھ ڈونیشن لوگ دیں، اب مل جل کر پھر جماعت کا کام چلایا جائے. نشر و اشاعت کا، تعریف و تصنیف کے جو کام ہوتے ہیں یا تبلیغ کے کام ہوتے ہیں، وہ چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اور خدا تعالیٰ کے بندے جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ ان کو کھڑا کرتا ہے،
تو پیسے آسمان پر وہ کیش نہیں آ جاتا، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پیچھے لگ کے، پھر ایسا ایسا مل جل کے ڈونیشن کے ساتھ وہ اپنی مشن چلاتے ہیں. تو یہ تو ضروری ہوتا ہے کیونکہ روپے پیسے کے بغیر کام نہیں چلتے. لیکن مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے کام چلانے کے لیے 2 چندے جاری کیے تھے. ایک تو چندہ عام تھا، لازمی تھا، یہ اس کی شرح کوئی نہیں تھی. کوئی جو آنا پیسہ کو دے سکتا ہے تو دے، جو نہیں دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہوگا، میں اس کو جماعت سے خارج کر دوں گا. دوسرا چندہ حضور صاحب نے 1905 میں اللہ کے حکم سے، یہ چندہ وسیط اس کو نام ہے جماعت احمدیہ میں، تو حضور صاحب نے اللہ سے خبر پا کر یہ جاری کیا تھا کہ جو انسان اپنی جائیداد جو ہے اس کا ایک بڑا 10 حصہ جماعت کے نام پر، یعنی تبلیغ اسلام کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے وہ وقف کر دے گا، تو وہ سمجھیں کہ وہ اس نے یہ وصیت کا اس نے معاہدہ کر لیا. اور پھر اس کے وفات کے بعد میرا صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں جگہ دے گا. تو یہ 2 چندے تھے. تو اس کے بعد پھر مرزا بشیر الدین محمود نے 1913 میں دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد رکھ دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھی جب چندے مرزا صاحب کے اپنے 2 لوگ آئے ہوئے کافی تھے، وہ سارا جماعت کا کام چل رہا تھا، تو انہوں نے یہ دعوت الخیر فنڈ کی 1913 میں کیوں یہ کام کیا رکھا؟ یہ بھی پیسوں اکٹھے کرنے والا تھا. تو یہ میرے مخالف میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنا ایک ثبوت دیں مجھے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت لی تھی کہ جی میں دعوت الخیر فنڈ کرنے لگا ہوں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ اور انہوں نے پھر اجازت دی تھی. مجھے ثبوت دیں. اگر یہ جو 4 میں ذکر کیا ہے یہ تنظیموں کا یا جرائد کا، اس میں فضل بھی آتا ہے، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی اجازت دی تھی، مجھے ثبوت دیں اس کا، تو پھر تو یہ کوئی غلطیاں نہیں تھیں. لیکن اگر مرزا محمود نے اپنے طور پر اپنے مسیح موعود کے بیٹا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنی جو عقیدت تھی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرزا صاحب کے ساتھ یا آپ کے بیٹے کے ساتھ اور باقی جماعت کے ساتھ، وہ اس کی عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے یہ کام اپنے طور پر کیے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ 1909 میں انجمن ارشاد بنائی، فروری 1911 میں مجلس انصار بنائی، اور جون 1913 میں الفضل جاری کر لیا، 1913 میں دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد رکھ لی. یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنا لی تھی. یہ وہ جماعت کی یہ ثبوت ہیں اس کے. اور پھر جب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو پھر اپنی مجلس انصار انہوں نے اس صدر انجمن احمدیہ یا مجلس متمدین کو ٹھوکر ماری جو ان کے باپ نے قائم کی تھی، جس کی اکثریت مرزا بشیر الدین محمود کو نالائق سمجھتی تھی اور وہ نہیں تیار تھے کہ جماعت احمدیہ کا قائد اس کو بنایا جائے. تو انہوں نے مجلس انصار جو پہلے بنا چکے تھے، تیاری تھی اس کی، اس میں سے 40 بندوں کا اپنے وہ ساتھیوں کا ووٹ لے کر، تائیدی ووٹ لے کر اپنے طور پر نام نہاد خلیفہ ثانی بن بیٹھے. اور خلیفہ ثانی بنتے ہی نام نہاد پھر اپنے آپ کو قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی بھی قرار دے لیا، جبکہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے اکٹھے ہو کے دعائیں کرواتے رہے تھے. مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعائیں کرتا رہا تھا. تو یہ جو پھر بورڈ لگا دیا وہاں پہ جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا، وہ مقام ظہور قدرت ثانیہ تھے. جھوٹے بندے، میں کیوں کہتا ہوں اپنے دماغ کھولو، اپنے دماغوں کو کیوں تالے لگا لیے ہیں؟ اللہ سے ڈرو یار، ان لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ سب فراڈ نہیں تھے؟ یعنی جس قدرت ثانیہ کے یہ دعائیں کرواتے تھے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب اپنی جماعت پر قبضہ کر لیا اپنے مجلس انصار کے ذریعے، تو وہاں پر جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا، پوری جماعت نے یا مجلس متمدین نے، صدر انجمن احمدیہ نے کیا تھا، تو وہاں پر یہ بورڈ لگاتا ہے یہ شخص کہ مقام ظہور قدرت ثانیہ. اتنا جھوٹا بندہ ہے کہ اپنے آپ کو قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی بنا لیا. یہ جھوٹا آدمی تھا. میں ثبوت دیے ہیں، یہ جماعت احمدیہ میں اس شخص نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں جماعت احمدیہ کے اندر ایک جماعت بنائی تھی. اچھا، اس کے بعد چندہ پھر اس نے شرح لگا دی. اب جب قبضہ کر لیا تو وہ چندہ جس کی شرح نہیں مقرر کی تھی حضور صاحب نے، اس نے 1/16 یعنی 1 روپیہ کا 1 آنا چندہ اس نے لگا دیا. اس زمانے میں روپے تھے، یعنی 1/16 سے شرح کر دی مقرر. اور یہ عذاب چندوں کا آج تک، یہ جگہ ٹیکس ہے ان لوگوں کا، آج تک چلا ہوا ہے اور 48 تک یہ ٹیکس پہنچ چکے ہیں. کیا یار وہ جماعت
وہ مطلب کہ اتنے ٹیکس لیتی ہو اپنے لوگوں سے چندے کے نام پر. کیا وہ مذہبی جماعت یا روحانی جماعت ہو سکتی ہے؟ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو؟ یہ تو دنیا داروں لوگوں کا کام ہے سارا، لیکن مذہب پر کر رہے ہیں یہ سارے لوگ. اور یہ بندہ کرنے والا سارا، اور یہی بندہ ہے جس نے پھر یہ جماعت پہلے بنائی، اور پھر جماعت بنا کے پھر لوگوں کو اسیر اور قابو کرنے کے لیے اپنی ذیلی تنظیم میں بنا لی. ایسی جیسے کہ ابھی میں نے سورۃ القصص کی آیات پڑھی ہیں، اسی بندے کا ترجمہ میں نے پڑھ کر سنایا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا تھا، طبقات میں تقسیم کر دیا تھا، بعضوں کو کمزور رکھتا تھا، بعضوں کو طاقتور بناتا تھا، اور پھر وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کا اندر اتحاد نہیں ہوتا تھا. یہی کام اس شخص نے کیا. اپنے دورے قیادت میں اس نے تنظیمیں بنائی، ذیلی تنظیمیں اس جماعت احمدیہ میں. اگر ان کی ضرورت ہوتی تو مرزا غلام صاحب اپنی جماعت میں بنا کے جاتا، یا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتا. انہوں نے کسی نے نہیں بنائی، اس شخص نے یہ سارے کام کیے ہیں. کس لیے کیے ہیں؟ کہ جماعت لوگوں کو، احمدیوں کو قابو کرنے کے لیے، ان کو غلام بنانے کے لیے، اسیر بنانے کے لیے، اور نسل در نسل اپنی غلامی بھی ہماری خاندانی یہ پھر ایک حکومت ہوگی اور یہ لوگ غلام رہیں گے، صدیوں غلام ہمارے رہیں گے. تو یہ شخص تھا جو میں سمجھتا ہوں جس فرعون اور حامان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الہام میں کیا ہے مرزا صاحب السلام پر نازل ہونے والے فرعون. یہی بندہ وہ فرعون ہے جس نے بننا تھا، جبکہ بیٹا تھا مرزا صاحب السلام کا. کام اس نے وہی سارے فرعونی اس نے کام کیے. فرعونوں کی طرح مرزا صاحب السلام کے پیروکاروں کو قابو کر لیا، اور مرزا صاحب کے علیہ السلام کے پیروکار تو بنی اسرائیل کے قائم کام ہے. تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اس نے 5 پھر ذیلی تنظیمیں بنائی اپنی جماعت میں. اس کا بھی نام لیتا ہوں. پہلی تنظیم لجنہ معلیٰ 1922 میں انہوں نے بنائی. 13 یا 14 سال سے بڑی عمر کی خواتین جو ہیں اس تنظیم میں شامل ہوتی ہیں، اور یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالغ جو خواتین ہیں، احمدی خواتین، وہ اس تنظیم میں شامل ہیں. ان کے ماہانہ یا ہفتہ وار اجلاس ہوتے ہیں، اور برین واشنگ ہوتی ہے. ان کا ایک رسالہ جاری کر لیا اپنا ماہانہ، غالباً مصباح و رسالہ ہے. ساری برین واشنگ، اپنے عقائد جو ہے خلیفہ خدا بناتا ہے، اور خلافت کی برکات وغیرہ، خالق کی خلافت کہاں ہے؟ سب جھوٹ ہے. میرے گزشتہ خطبات سنیں، اپریل سے میں نے اپنے وہ اگست کے اینڈ تک وہ دیے ہیں. تو میں نے ثابت کیا ہے کہ خلافت و عاصم کی امت محمدیہ میں ہے. سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے تحت یہاں پر کسی اور جو مجدد ہے جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کو، وہی خلیفے ہیں اللہ کے، ان کی خلافت نہیں ہو سکتی. خلافت شرعی نبی جو ہوتے ہیں ان سے اللہ وعدہ فرماتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، اور اس کے بعد خلفاء کا سلسلہ نبیوں کی شکل میں چلا آیا. اس طرح امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے حدیث مجددین میں ان خلفاء کا، اللہ نے مجددین کا وعدہ دیا عاصم کو کہ یہ تیرے خلیفے ہوں گے، میں ان کو کھڑا کروں گا. تو ان کا رسالہ مصباح یعنی لجنہ معلیٰ کا، اور ان کی برین واشنگ، یہ ان باتوں کو، جھوٹے عقائد ان کے دل و دماغ میں اتار دیے. دوسری تنظیم خدام الاحمدیہ 1938 میں اس کا انہوں نے قائم کی. 15 سال سے 40 عمر کے نوجوانوں پر یہ تنظیم مشتمل ہے، اور ان کا ماہانہ جو رسالہ ہے ایک ہے، غالباً خالد ہے اس کا نام. اور ان کی برین واشنگ، یہ ینگ طبقہ ہے جماعت کا، تو اس کو پھر جوش دلایا جاتا ہے. برین واش جھوٹے عقائد کی ان کے دل و دماغ میں کی گئی، اور وہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں بیچارے، وہ کیسے چھوڑیں ان جھوٹے عقائد کو. فرعون کی طرح سامعین کرام، جماعتی احمدیہ یا بنی اسرائیل کی قائم کام جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور احمدیوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کرنے کے لیے، یہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مختلف 5 تنظیموں میں ان کو تقسیم کیا، جس کو ابھی میں نے ذیلی تنظیم میں کہا ہے. اور ان ذیلی تنظیموں میں احمدیوں کی عہدوں کے متعلق ہی لڑائیاں جاری رہتی ہیں. یعنی وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں روشنی کہ سر ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، وہ فلاں بن گیا جی، اس کے ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا. یعنی عہدوں کے دندوں میں داخل کر دی پوری جماعت تنظیمیں بنا کر. تو یہ 2 تنظیموں کو میں نے ذکر کر دیا ہے. تیسری تنظیم اطفال الاحمدیہ 1938 میں اس شخص نے بنائی جماعتی احمدیہ میں. پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی جماعتی احمدیہ میں اس نے اپنی جماعت بنائی، اور پھر قبضہ کیا مرزا غلام صاحب کی جماعت پر. جماعت اس کی اپنی ہے، نام مرزا غلام صاحب کی جماعتی احمدیہ رکھا ہوا. تو یہ اطفال الاحمدیہ جو ہے 5 سال سے 15 سال تک کے جو بچے ہیں ان پر یہ تنظیم مشتمل ہے. تو ان کا جو رسالہ ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں رسالہ تشریح الاذہان جاری کیا تھا. تو ان کے بھی ہفتہ وار ماہانہ اجلاس ہوتے ہیں، وہی جھوٹے عقائد کی ان اجلاسوں میں
ان کے دل و دماغ میں بچوں کے اتارے جاتے ہیں۔ اب یہ جو عقائد ہیں، بچے کو تو ذہن ہی بالکل سادہ ہوتے ہیں، جو اتر جاتے ہیں جھوٹے عقائد، تو وہ کیسے چھوڑیں بچے بیچارے بڑے ہو کے ان عقائد کو؟ یہی مصیبت اب جماعت احمدیہ جو قبرستان ہے، اس کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ نسل در نسل یہ جھوٹے عقائد ان کے دل و دماغ میں اتار دیے گئے، وہ چھوڑے کیسے؟ اچھا، چوتھی جو تنظیم ہے وہ ناصرۃ الاحمدیہ 1939 میں قائم کی گئی۔ 5 سال سے 13 یا 14 سال تک جو بچیاں ہیں احمدی، ان پر یہ تنظیم مشتمل ہے۔ ان کے بھی ماہانہ اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کا بھی کوئی رسالہ ہے، بچیوں کا رسالہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس کا، اور برین واشنگ کی جاتی ہے ان بچیوں کی بھی۔ اسی طرح ملس انصار اللہ یعنی 1940 میں قائم کی گئی۔ یہ بوڑھے لوگ ہیں جماعت احمدیہ کے، 40 سال سے وفات تک کہ احمدیوں پر یہ تنظیم مشتمل ہے، جس کا نام ہے ملس انصار اللہ۔ مقصد یہ کہنے کا ان کا بھی رسالہ انصار اللہ کی جاری کیا ہوا ہے، ماہانہ یا ہفتہ وار اجلاس ہوتے ہیں ان کی بھی خوب، یعنی یہ اتفاق سے یہ برین واشنگ شروع ہوتی ہے، پھر خدام پھر نثار، جب تک وہ احمدی بچہ پیدا ہو کر قبر تک مر نہیں جاتا، اس وقت تک یہ سسٹم جو ہے بشیر الدین محمود کا، وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ جب مر جاتا تو کہتا گڈ بائی، جائے اب ہم تیرے سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ تو اس طریقے سے قابو کر لیا لوگوں کو، احمدیوں کو۔ تو یہ سارے کام فرعونی ہیں۔ فرعون نے بھی بنی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تقسیم کر دیا طبقوں میں، بعض کو مضبوط کر دیا، بعض کو کمزور کر دیا۔ حامان جو خود بنی اسرائیل میں سے تھا، اس کو کچھ دے دیں، رعایتیں دے کے، اس کو کوئی عہدے شہدے دے کے اس سے کام لیا، یعنی اس نے پھر اپنی قوم پر ہی ظلم کیا، بنی اسرائیل پر۔ ایسے یہ مولوی جو ٹولہ بنا بیٹھا پیٹ پرست، یہ سارے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مرزا غلام صاحب کے وہی روحانی ضروریت ہے۔ عام احمدی جو ہیں، حضرت مرزا صاحب وسلم کی جسمانی اولاد سے باہر جتنی بھی ساری نسل ہے، ہم روحانی اولاد ہیں، ضروریت ہے ان کی۔ تو ان مولویوں کا بھی اکثریت کا تعلق اسی ضروریت سے ہے۔ تو یہ پیٹ کے پیچھے یہ لوگ عام احمدیوں پر ظلم کرتے ہیں، جھوٹے عقائد کی دن رات تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ حمان ٹائپ لوگ ہیں سارے۔ اس طرح کچھ 2-4 مولویوں کو عہدے دیتے ہیں، کوئی ناظر بنا دیا، ان کو مربی بنا دیے۔ یہ سارا دھندا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، اسی طرح فرعون کی طرف ہے یہ سارا کچھ کیا ہوا۔ میں پھر سامعین کرام اور اپنے زندہ دار احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو تنظیموں 4 کے میں نے ذکر کیا ہے، انجمن ارشاد 1909 میں، اور فروری 1911 میں ملس انصار، جون 1913 میں الفضل جاری کیا، 1913 میں دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد رکھی، اور اس کے علاوہ ذیلی تنظیمیں 1922 میں لجنہ امام اللہ، 1938 میں خدام الاحمدیہ، اور احتفال الاحمدیہ جو ہے 1938 میں، اور ناصرۃ الاحمدیہ 1939 میں، اور ملس انصار 1940 میں بنائی گئی ہے۔ یہ تو تنظیمیں 5 جو ہیں، یہ تو بعد اس نے جب اس نے اپنا قبضہ کر لیا جماعت پہ، اس وقت بنائی۔ لیکن مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں کیا ان 4 تنظیمیں جو اس نے بنائی تھیں، انجمن ارشاد، ملس انصار، الفضل اور دعوت الخیر فنڈ، کیا اس نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی تھی کہ میں حضور یہ بنا سکتا ہوں؟ کیا انہوں نے اجازت دی تھی؟ مجھے جماعت احمدیہ قبرستان کے جیلے مخالف جو بھی ہیں ثبوت دیں اس کا، تاریخ احمدیہ میں سے، وہاں پر دستخط ہوں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں میں اس کی اجازت دیتا ہوں، پھر میں مان لوں گا کہ یہ کوئی بشیر الدین محمود کے جرم اور غلطیاں نہیں تھیں۔ اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تھی، یہ تو یہ بندہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں ہی مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ کے اندر اپنی جماعت باندھ کے بیٹھ گیا تھا، اور پھر اس نے اپنے قبضے کیے جماعت احمدیہ پر، اور آج تک وہ عذاب بلائے قادیان کا ہم احمدیوں کے گلے پڑا ہوا ہے۔ سامعین کرام، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ ان تنظیموں، یہ جو تنظیمیں ہیں، ان کی اگر ضرورت ہوتی جماعتیاں میں تو خود مرزا غلام صاحب اپنی زندگی میں بنا کے جاتا اپنی جماعت میں۔ جماعت ان کی تھی، انہوں نے بنائی تھی جماعت احمدیہ، یا اگر وہ نہ بناتے تھے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا لیتے، نہیں، انہوں نے نہیں بنائی۔ اور یہ سارے دندے مرزا بشیر الدین محمود نے کام کیے، اور یہ جرائم ہیں، یہ بدعتیں ہیں۔ اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ احمدیت تو ختم ہو گئی، 1914 میں ختم ہو گئی، جب یہ شخص اس نے قبضہ کر لیا احمدیت کی قیادت پر، وہ ختم ہو گئی احمدیت۔ تو احمدیت بھی ختم، جماعت احمدیہ بھی ختم۔ بنی اسرائیل جو تھے، جس کو قرار دیا، وہ اس نے، یہ دور حاضر کا فرعون کا مثیل ہے، اس نے
اس نے غلام بنا لیا احمدیوں کو. وہ بیچارے آج تک نسل دراصل مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. 48 چندے لوگ لیتے ہیں، یعنی ٹیکس ایک قسم کے لے رہے ہیں. تو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تنظیموں کے ذریعے یہ تنظیمیں جو بنائی گئی تھیں، ان کے ذریعے پھر احمدیوں کو غلام یا اسیر بنایا گیا، یا احمدیوں کو اسیر اور غلام بنانے کے لیے نسل در نسل اس غلامی کو پختہ، اسیری کو پختہ کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں ان تنظیموں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، طفال، پھر خادم، پھر انصار، و فوت ہو جاتا ہے. ان کو ہوش ہی کبھی نہیں آیا کہ یہ کہاں ہم پھر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. کوئی آزادی ضمیر نہیں اس جماعت احمدیہ میں. حالانکہ یہ لوگ نام نہاد خلیفے ممبر رسول سم پر کھڑے ہو کر دھواں دار تقریریں کرتے ہیں مجلس سے آزادی ضمیر کے حق میں. مرزا طاہر کا اکثر خطبہ میری غلام مسیح الزماں کتاب کے شروع دیباچے میں پڑھے. پیش لفظ میں نے ان کا حوالہ دیا ہوا ہے، غالباً 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ ان کا. ہر انسان کو حق ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، نظریہ قائم کرنے کا، اور وہ اپنا سوچ نظریہ دوسرے کو بتانے کا بھی حق ہے. اگر کوئی اس کا نظریہ سن کر اپنی عقیدہ بدلے تو کسی کا حق نہیں ہے اس پر ظلم کرے. اور پھر پہلے انسان کو جو نظریہ قائم کرتا ہے یا نقطہ نظر قائم کرتا ہے اور بتاتا ہے لوگوں کو، نظریات بدلتا ہے، اس کو بھی کوئی ظلم اس پر نہیں کیا جائے گا. یہ چاروں وہ حق بتاتا ہے بڑی تفصیل سے. بڑی زبردست قسم کی انہوں نے مجلس سے آزادی ضمیر کی تشریح کی ہوئی ہے. لیکن جماعت احمدیہ میں قبرستان میں کیا آزادی ان لوگوں نے دی ہوئی ہے احمدیوں کو؟ میں اپنی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو یہ آزادی ہے؟ یعنی وہ آزادی جس کا ذکر انہوں نے 5 یا 6 دسمبر 1986 کی خطبہ جمعہ میں کیا ہے. اور آپ غلام مسیح الزماں کی کتاب کے پیش لفظ میں وہ پڑھ سکتی ہیں. پڑھو اس کو، پھر اپنے ضمیر سے پوچھو کہ کیا آپ کو عقیدی یہ آزادی ضمیر جماعت احمدیہ قبرستان میں دی گئی ہے؟ تبھی میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ قبرستان، کیونکہ آپ کے منہ بند کر کے یہ آزادی ضمیر آپ سے چھین کر آپ لوگوں کو گنگے اور بہرے بنا دیا گیا ہے. اسیر تو آپ ہے ہی ہیں، اور تنظیموں کے اور ایک غلط نظام، غیر اسلامی نظام نافذ کر کے آپ کو تو کر لیا گیا غلام. اور آپ جماعت احمدیہ مرزا صاحب وسلم کی جماعت سے تعلق ہے آپ کا، آپ بنی اسرائیل کے قائم کام ہیں. اسی طرح اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں جیسے جس فرعون کا قرآن کریم کا ذکر ہے، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا. وہ سارے گھٹیا کام مزدوری کے ان سے لیتا تھا، اینٹیں وغیرہ پتواتا تھا، وہ سارا کچھ مزدوری نہیں دینی. وہ بیچارے مصیبت میں رہے. پھر اللہ نے موسیٰ السلام کو کھڑا کیا، وہ بھی بنی اسرائیلی تھا، اس کے گھر میں پلا، فرعون کے گھر میں پلا. پھر اللہ نے اس کو مرسل نبی بنایا. پھر یہ بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑایا اور فرعون کو غرق کر دیا. تو اسی طرح تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو چکا ہے کہ یہ جو جس کو تم مسلم موعود کہتے ہو نا، کہ وہ مسلم موعود نہیں ہے، وہ دراصل اسلام میں مثیل فرعون ہے. کوئی مسلم موعود جھوٹا، کہاں مسلم موعود تو پیدا نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ذکی غلام کو، مسلم موعود کو. تو جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا. اور تم لوگوں کو، عام احمدیوں کو انہوں نے غلام بنا لیا، اسیر بنا لیا. یہ تم وہی اسیر ہو جن کا اعلامی پیشگی مسلم موعود میں ذکر ہے، اور تم وہی مردے ہو جس کا اعلامی پیشگی مسلم موعود میں ذکر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ کو سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں. تم ہی وہ لوگ ہو جو چاہتے ہیں کہ ہم موت کے پنجہ سے نجات پا جائیں، یہ جس موت میں تم پھنس چکے ہو. اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے، تم ہی قبروں میں وہ دبے پڑے ہوئے ہو، میری بہن بھائی ہو، بزرگ ہو. تو میں تمہاری رہائی رستگاری کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اے میرے زندہ درگور احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ وہ اسیران راہ مولا احمدی ہیں جن کے گلوں میں مذہب اور حقیقی اسلام کے نام پر غلامی کا طوق ڈالا گیا ہے. خدا کے لیے اپنے دل و دماغوں پر زور دو. میری باتوں جو میں کر رہا ہوں دلائل کے ساتھ کر رہا ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی غلطی پر ہوں تو اپنے نام نہاد خلیفے کو، اپنے ان نام نہاد مولویوں کو، ہر جگہ پر عہدے دار ہیں، ان سے کہو کہ جناب عبدالغفار جمعہ میدان میں کھڑے ہو کر آپ کو بلا رہا ہے. اس کا ایک دعویٰ ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، اور وہ کہتا ہے میں صادق و سچا ہوں، میں وہی ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو خبر دی تھی، بشارت دی تھی. میں وہی نشان رحمت ہوں. تو ان سے کہو، اپنے عہدے داروں سے، خلیفہ سے، نام نہاد خلیفہ سے، کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو کیوں نہیں اس کے گھر جا کے اس کا جھوٹ کھولتے، اس کو شکست دیتے، اس کو ثابت کرتے اس کا جھوٹ اس کے پر.
تو یہ تو بھاگ چکے ہیں، بگوڑے لوگ ہیں یہ، اور تم پر ظلم کیا ہوا ہے، تم لوگوں کو اسیر کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کا الوصیت میں حضور صاحب لکھتے ہیں، یہ روحانی خزان جلد 20 صفحہ 309 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب لکھتے ہیں، پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے، تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی اور قوم میں ہنسی ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد میں حضور صاحب کی نظم ہے ایک، اس کے چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اشعار ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہمارے آقا جو ہیں امام مہدی و مسیح موعود صاحب نے اپنے بزرگ و برتر رب کے حضور مناجات کی تھی، اور آج خاکسار بھی اپنے رب قدیر کے حضور میں یہی مناجات کرتا ہے۔ میں وہ اشعار پڑھتا ہوں۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، لوگ کہتے ہیں کہ نالا
ایک نہیں ہوتا قبول۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول۔ میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب دشمن ہوئے، پر نہ چھوڑا ساتھ تو نے اے میرے حاجت برار۔ تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے اے میرے کریم۔ کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلعت قرب و جوار۔ کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلعت قرب و جوار۔ آسمان میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ۔ آسمان میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ۔ چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ خاکسار اپنا انہی اشعار پر اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہے، اور امید ہے کہ میرے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جس انسان کو، جس مرزا غلام صاحب کے بیٹے کو تم لوگ مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، وہ جو خود بن کر بیٹھا ہوا ہے، سب اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وہ جدید دور میں، ایک تو فرعون تھا نا پہلے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور ایک موسیٰ صاحب کا بھی ذکر ہے، یہ بشیر الدین محمود دور حاضر کا، جدید دور کا، یعنی گزشتہ صدی کا اسلام میں فرعون کا مثیل تھا۔ اس نے وہی کام کیا جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا۔ اس شخص نے بھی اپنے باپ کی وفات کے بعد جماعت پر قبضہ کیا، باپ کی جماعت کے اندر اپنی جماعت بنائی، نام باپ کی جماعت کا چل رہا ہے جماعت احمدیہ، دراصل اس کی اپنی جماعت ہے۔ اور یہ جماعت اس نے جماعت احمدیہ کے اندر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں بنا لی تھی، اور پھر اس کی ذیلی تنظیمیں بنائی تاکہ لوگوں کو قابو کر لیا جائے۔ اور اس کی اتنی نسل در نسل برین واشنگ ہو رہی ہے جھوٹے عقائد کی۔ اب وہ احمدی بیچارے وہ کیا کریں؟ وہ جو نسل در نسل ان کے دماغوں میں غلط باتیں، غلط عقائد ٹھونس دیے گئے ہیں، وہ کیسے چھوٹیں؟ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو پہلے غیر جانبدار کو،
گزشتہ قید کو نکالو، تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے، وہ کیسے نکال لیں؟ تو اللہ تعالیٰ میرے احمدی بھائیوں بہنوں اور بزرگوں پر رحم کرے. اگر آپ تقوی پر چلو گے، تقوی اپنے اندر پیدا کرو گے، تم پھر اپنے آپ کو غیر جانبدار بھی کر سکتے ہو، کر لو گے. اور بہت سارے میرے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو غیر جانبدار کر کے میرے دعوے کو پڑھا، ریڈ کیا، دعائیں کی، تو ان کو پتہ لگ گیا حقیقت کا. تو بہر اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.